پروفٹس نہیں آئے تھے ڈرانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے. ان سے کہا جاتا. آیت نمبر 50 ول کنٹینیو فرام دیر. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہوگی. تو اب یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں؟ قالوا اولم تکو، کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آئے تھے؟ تأتیکم رسلکم بالبینات. اب یہاں پر بینات مطلب کلیئر اوپن بات ہو رہی کہ کیا تمہارے پاس کوئی اوپن مینیفیسٹ کوئی بات نہیں آئی تھی؟ تو وہ کیا کہتے، جواب کیا دیتے؟ قالوا بلا، یس آئی تھی. قالوا فدعوا، لیکن آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کو انکار کیا، وہ ایکسیپٹ نہیں کیے. اور اس وجہ سے جو انکار کرنے کے وجہ سے دیکھیے آپ آیت بھی میں شیئر کر رہی ہوں. آیت نمبر 50 پہ ہم قالوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال and now they will be in error. اور یہ ہے کیا؟ ان لوگ کس وجہ سے ہے؟ انکار کے وجہ سے ہے. اور ان کی غلطی کیا ہے؟ ایون تو بار بار ان کے پاس میسیج آیا لیکن میسیج کو وہ انکار کرتے گئے. کیا ہمیشہ وہ میسیج کی ویلیو رہیں گی؟ نہیں. ٹائم از رننگ آؤٹ. جو ایک مومنٹ آف ٹائم پہ ان کو ایکسیپٹ کرنا تھا، ایمان لانا تھا، وہ نہیں لائے. اب وہ ٹائم ضبط ہو گیا، ٹائم نکل گیا. اب آگے بات ہوتی ہے آیت نمبر 51 پہ ہم سورۃ الغافر. اب آگے بات کیا فرمائی جاتی؟ ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دعاؤں کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. اب یہاں پر ننصر کیا ہے؟ جیسے آپ لرن کر رہے ہیں ورڈ میننگ نصرہ ہے، لیکن ہم یعنی ایک تعظیم کی بات ہو رہی کہ ہم سرٹنلی ہیلپ کریں گے میسنجرز کو، بلیورز کو یہ ورلڈلی لائف میں. لیکن یہ وٹنس ہوں گا کب؟ جب ڈے آف ججمنٹ ہے اور قیامت کا دن ہے. آیت نمبر 51 پہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. تو یہاں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بے شک جو سپورٹ ہے، میسنجرز ہے، وہ آ کے اپنی بات کو کنوے کر دیے. Nobody will convince them, right? Like we heard from messengers کہ وہ اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں لیکن اس کو انفورس نہیں کرتے. تو ابھی بھی کیا ہے؟ میسیج کو پہنچا دینا ہے. پھر ہم نے رسولوں کو، تو پھر یہاں پر جو مومنوں کی دنیا کی زندگی میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس طرح مدد کرتے ہیں. اور وہ روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، مطلب قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will help them. But what is the key thing here we should understand؟ کہ وہ ہے مومن. دیکھیں اِنَّا لا ننصرو، اللہ کیا ہے؟ مطلب شورلی اللہ will help رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. تو آیت نمبر 51 میں آپ دیکھتے ہیں جس روز مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جب وٹنس کریں گے، اس کی بات ہو رہی. لیٹس کنٹینیو فرام دیر. جس روز ظالموں کو ان کی معذرت کہائی کوئی فائدہ نہ دے گی. مطلب جو بھی ان لوگ انکار کر رہے ہیں یا جو بھی ہے and now they want to repent that time, it's not going to help them. اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا. لعنت کبھی بھی منہ سے نکالنا نہیں چاہیے. کیوں؟ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. یوم لا ینفع، نفع سے ہے، مطلب اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے کس لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ظالمین. ظالم کون ہے یہاں پر؟ جو انکار کرے ایمان لانے سے اور ایمان نہیں لا کے شرک کرے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم. تو دے آر ظالم. اور معذرتہم، اب جو ایکسکیوز کرنا، معذرت کرنا، does it gonna help them؟ No.
वलहुम लानतु वलहुम सूल दार, उनके लिए लानत है, मतलब अल्लाह की रहमत से अवे हो गए उन लोग। हाँ, नॉट ओनली दैट वलहुम सूल दार, उनका एंड रिजल्ट जो है वर्स्ट है। आयत नंबर 52 में बताया जा रहा, दे विल हैव द वर्स्ट एंड रिजल्ट। एंड देन द आया कंटिन्यूज, वलक़द आतैना, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराइल किताब। अब यहाँ पर बेशक जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने की बात हो रही, और किताब इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी किताब, इट्स ए हिदायत की किताब, और इसको बनी इसराइल को उसका वारिस भी बनाया। दिस इज लाइक ऑनर फॉर देम, लेकिन वो ऑनर और जो गाइडेंस है, क्या उसकी बात को वो समझे, क्या उसकी बात पे वो अमल किए? लेट्स सी दैट। अब यहाँ पर वह हुदों व जिक्रा लिउलिल अलबाब, लेकिन ये हिदायत है, जिक्र है, किसके लिए है? कि वो अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। यहाँ पर अक्ल वालों की क्या बात हो रही? जो इंसान अपने माइंड में सोचता है ये दुनिया क्या है, पेटी है, चंद साल, और नोबडी कैन से कि अच्छा मैं आज जिंदा हूँ, कल भी रहूंगी, परसों भी रहेंगी, ये एज तक। नोबडी नोज दैट, राइट? फॉर श्योरिटी किसी को नहीं पता कि हम कितने साल की हयात है और कितनी हमारी कब हमारी डेथ होंगी। नोबडी कैन से दैट। तो जब उलुल अलबाब की बात हो रही, माइंड की बात हो रही, एक इंटेलेक्ट पर्सन, एक जो माइंड यूज करता, उसके लिए क्या है कि ये दुनिया इंपॉर्टेंट है या आखिरत की दुनिया। लेकिन लोगों को ये जो दुनिया है, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट पर्टिकुलरली किसी को नहीं कह रही हूँ, कि इन जनरल लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये दुनिया भी करना, यस ऑफ कोर्स दुनियादारी भी है, खाना पीना, कमाना, जिंदगी गुजारना, I understand that, but who is the intellect person who has that guidance? सबसे ज्यादा important है। देखिए गाइडेंस राइट फ्रॉम द सूरह फातिहा, हिदायत की बात हो रही, और पूरे कुरान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये बार बार दोहराई जाती है, हिदायत कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं हम जाना भी है तो हमारे पास अगर डायरेक्शंस नहीं है तो हम सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। जब इस दुनिया में पता चल गया कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आखिरत में क्या है, जन्नत या दोज़ख, हम सबको मालूम है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। वी ऑल न्यू इट, क्या है? वो है जन्नत। लेकिन जन्नत जाने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। जब आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे या आपके बच्चे ले रहे, तो आप क्या करते? दिस दे हैव टू गो थ्रू दैट, या जो भी प्री रिक्विजिट है वो कंप्लीट करते, देन ओनली यू गेट इनटू इट, राइट? इवन इस्लामिक कोर्स भी आप कर रहे, उसके भी प्री रिक्विजिट रहते। आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता कि अच्छा 80% आए, देन ओनली यू कैन गो थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप गुजारे के लिए 30-40 ला रहे हैं और आप पास होके नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और आपको वो लैंग्वेज भी आनी होती है कि जिस लैंग्वेज में आप सीख रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उर्दू में सीख रहे, आप इंग्लिश में सीख रहे, डू यू नो हाउ टू राइट इट एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो द सेम वे डू वी हैव दैट, कि जब हमारा डेस्टिनेशन हम सोच रहे हैं कि वो जगह जाना है, तो उसके लिए हम बराबर मुकम्मल तौर पे तैयारी करें या नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि इसी से रिलेटेड चीजें क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज दैट्स गोना रियली हेल्प अस इंशाल्लाह, कि वो अक्ल वालों के लिए क्या है? हिदायत और नसीहत है। एंड देन कंटिन्यूस विद द आया नंबर 55 ऑनवर्ड्स। तो आप सब्र करते रहिए, बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, और सुबह और शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहिए। अब की थिंग्स बयान की गई हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया गया था कि माइंड यूज करना है, बट व्हाट आर द वेज? क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं? हम सबको जन्नत जाना है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे? क्या इससे पहले जो फ्यू आयर्स बैक जब देखते हैं कि लानत क्यों हुई, उनका एंड रिजल्ट सुअदार क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग ईमान अमल साले नहीं करे, उनके लिए लानत है, क्योंकि वो जालिम है।
ایمان نہیں لائے کفر کرے. لیکن جب ایمان لائے تو اس کے لیے فرسٹ تھنگ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ, فرسٹ اٹ واز مینشن ہدایہ وَذِكْرَ لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ. We all have the mind, intellect, alhamdulillah, we should be thankful. جو ایک عاقل ہے, بالغ ہے, we should be thankful کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیے, انٹلیکٹ دیے, اور بالغ مطلب we all in the age, maturity کے ایج میں. sometimes آپ بالغ رہتے, آپ میچورٹی کے ایج میں رہتے, لیکن عقل نہیں رہتی. آپ دیکھیے آج کل کیسے بیماریاں چل رہے کہ انسان کا انٹلیکٹ ہی چلے جاتا. تو میک دعا فار یور سیلف. سو ہیئر اٹ ٹاکس اباؤٹ فصبر, صبر کرنے کی بات ہو رہی. فصبر, صبر کیا ہے؟ حبس النفس. کین یو کنٹرول یور نفس؟ لٹرلی اف یو نو آپ کے اگینسٹ کوئی چیز چل رہی اور اس کے اوپر آپ جب صبر کرتے ہیں نا, آپ اپنے نیک کو ٹچ کر کے دیکھیے ہاؤ یو فیل اٹ. اینڈ لٹرلی وین یو فیل دیٹ وے یو ڈرنک واٹر, یو فیل نائس. صبر کرنے کے بھی there are certain ways to do صبر. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ کا وعدہ سچا ہے, حق ہے. اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ. وَاسْتَغْفِرْ کیا ہے؟ غفرہ سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ لینا ہے. کیا ڈھانپ لیں گا؟ کیا معاف کریں گا اللہ؟ لِذَنْبِكَ. ضم کیا ہے؟ ذنوب سے ہے, گناہوں کی معافی, گناہوں کو ڈھانکنا, گناہوں کو ریموو کر دینا, وائپ آؤٹ کر دینا. کین یو بلیو دس؟ سبحان اللہ. وی آل ڈو غلطی, رائٹ؟ وی ڈونٹ ڈو ڈیلیبریٹ سین, جانتے بوجھتے کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن وی آل آر نارمل ہیومن بینگس. وی آل آر انسان. انسان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نسیان, forgetfulness. We keep forgetting and do the things, right? But Allah gonna wastaghfir. Allah will forgive, and we have to ask forgiveness. Istighfar karna hai more than 70 times. That the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Li zambika. Everybody knows their sin. Nobody can publicize that. We are not supposed to. If you have that misunderstanding, don't. یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں, اور سچی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, توبہ نصوحہ. تو اللہ سے توبہ اور استغفار اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے بتائیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل ٹو اینی ون. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَعَشِيَّ وَالْإِبْكَارِ. What else we need to do? We have to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Some people, they always have the tasbih in their hand. They do tasbih. Subhanallah, that's so awesome. But just keeping the tasbih and saying the things which is against yourself and against Allah, that's not right. We should check ourselves. ہم اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. پھر we have to check our نیہ, کیا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں. صرف تسبیح ہاتھ میں رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی زبان پہ کنٹرول, اپنے نفس پہ کنٹرول, اور اللہ کی پریز جب کر رہے ہیں وہی منہ سے کسی کا ڈسرسپیکٹ کرنا, دل دکھانا, so on so forth. It could happen once, but not always, right? We could control ourselves, but making it like a lifestyle every time, lashing out for anything, that's not it. Because sabbihi bihamdi rabbika, اللہ کی پریز کر رہے ہیں. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے. جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر چینج آنا چاہیے. اور کیسا تسبیح کر رہے ہیں؟ واشی اور ابکار, مارننگ اینڈ ایوننگ, means it's completely 24 hours آ جا رہے اس میں. مارننگ بھی کر رہے, ایوننگ. تو یہ سارے چیزوں کی تھنگ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے یہ سارے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, مجھے یہ آیت بہت ہی ہارٹ ٹچنگ لگی. پہلے ہے فصبر, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان وعد اللہ حق, بے شک پرومس آف اللہ ہونے والی ہے. وچ پرومس؟ ہیئر آفٹر, سچ ہونے والا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, پھر forgiveness مانگنا ہے اپنے گناہوں کی, اور پھر اللہ کی پریز کرنا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَعَشِيَّ وَالْإِبْكَارِ. تو اللہ کو ایگزال کرنا ہے, تسبیح
So here, we can do the tasbih. جیسا Prophet sallallahu alaihi wasallam کرتے سے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. We can do that zikr. And سبحان اللہ والحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. You can do any tasbih you want. But sometimes ایسا ذکر بھی ہوتا کہ that moment of time difficulty میں ہے, تکلیف میں ہے. You understand that? آپ تکلیف میں ہیں تو کیا آپ اپنی تکلیف کی جو دعا ہے اس کو, اینڈ ڈیفیکلٹی میں ہیں تو آپ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. آپ دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کب تسبیح, جو اپنے مچھلی کے پیٹ میں تھے, اتنی تکلیف میں تھے, اتنے افلکشن میں تھے, تو اس سے نکال دیا اللہ تعالیٰ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارے تکلیفوں کو دور کرنے والا. بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمیشہ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور میں دیکھتی ہوں کچھ لوگ اتنا ریگولر رہتے اس میں, تسبیح کرنے میں, درود پڑھنے میں, صبح شام کے اذکار پڑھنے میں, قرآن پڑھنا. دس از لائک ان کی لائف میں ان کو معلوم ہے دس پیپل آر لائک اولو الالباب. دے آر یوزنگ دیئر مائنڈ, دے آر یوزنگ دیئر ٹائم, دے آر یوزنگ دیئر انرجی ان دا پراپر ٹائم. اس کو چینلائز کر رہے ہیں. کیا کبھی بھی ایک اوور نائٹ میں یہ چیز ہو جاتی؟ نو. اس کو باندھنا پڑتا. اگر سمجھیے کہ ابھی تک کوئی انسان جیسے تیسے اس کی زندگی گزر گئی, ناؤ دے ریئلائز, کچھ بھی مصروفیت ہوں گی جو بھی ہے, the time you realize, that's fine. You start doing the niyyah and correct your intention, and in everything, even آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت کیا ہے, to please Allah. And in order to please Allah, you are doing good with the people, because اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. And being good, it's just not Muslim, even for the non-Muslims. کیونکہ دین کا پیغام کیسا پہنچا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مور گڈ تھے, مور گڈ ایوری ٹائم. ہی ڈزنٹ میک ڈفرینسیشن, اچھا ان کے ساتھ کروں تو ان کے ساتھ نہیں, آلویز. اینڈ دین دا آیاز کنٹینیوز, ان الذین. اب یہاں پر جو لوگ جدل کرتے, آگے اس میں بتایا گیا ہے, جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں, ان کے دلوں میں بڑا تکبر ہے, تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے, بے شک وہ سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. کیوں ہے یہاں پر دیکھیے کہ ان الذین یجادلون, جدلہ کیا ہے, جھگڑا کرنا, آرگیومنٹ کرنا, ایک دم مین بیڈ ہو جانا. کیوں کر رہے ہیں؟ فی آیات اللہ بغیر سلطان. یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں لوگ, سلطان کیا ہے, کوئی اتھارٹی, کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ نو, نتھنگ. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اندر کبر ہے. آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. یہاں پر ٹو ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو بصیرت ہے نا, دور تک دیکھنے والا. ہم کیا ہے بعض اوقات یہاں کہیں ایسا سمجھتے یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, ایسا ہو گیا بس. بٹ اللہ نوز بیسٹ واٹ از بیسٹ فار اس, isn't it? تو یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں, جو ان کے پاس پروف بھی نہیں ہے, اور ان کے have nothing in their heart. کیا ہے ان کے اندر؟ گریڈ ہے. کیا کس چیز کی گریڈ ہوتی لوگوں کے اندر؟ کبر کس چیز کا ہوتا؟ دنیاوی اس میں ہو سکتا ان کا اچھا مرتبہ ہے, اسٹیٹس ہے, یا بہت منی ہے, یا بیوٹی ہے, یا فیملی اچھی ہے, یا واٹس ایور, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, رائٹ. لیکن فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے, اللہ پروٹیکشن میں رکھے. یہ ساری چیزیں کرنا ہے. We shouldn't do that. Whatever Allah has given, be thankful. In shakartum la azidannakum. Be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will give you more. It's like endless. And that's what we have seen. Different prophet stories. It's just not stories. وہ ہمارے لیے ایک لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پازیٹیوٹی ہے. These days people talk so much negative.
so much negative. Sometimes I feel کہ ایمان کے سب جب عمل صالح ہے تو پھر ہم اتنی نگیٹیوٹی کیوں بات کر رہے ہیں؟ دنیاوی چیزوں سے ناپ تول کرتے کہ اچھے اس کے پاس یہ ہے تو یہ ہے، وہ ہے تو یہ ہے. اینڈ پیپل اسٹل ہیو دیٹ بلیو کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیا تو اللہ از ہیپی، کسی کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کیلامیٹیز آ رہے ہیں تو اللہ از ناٹ ہیپی. اٹس ناٹ سو. صحابہ اکرام اگر ان کے پاس کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل نہیں آتا تو سوچتے تھے سم تھنگ رانگ ود اس، یا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم سب مسلمانوں کے ساتھ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہو رہا، وائی آئی ایم سیئنگ آل دا مسلمان، بیکاز وی آر گوئنگ تھرو ایچ اینڈ ایوری کارنر آف دا ورلڈ، isn't it؟ سارے کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا. اور کیوں؟ جب ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرنے کا ہم ایک بات وربلائز بھی کرے اور دل سے بھی مانے تو ٹیسٹ تو ہوگا. سورہ عنکبوت میں آتا کہ کیا تم ایمان لائے تو کیا تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا. سورہ بقرہ اور many surahs you have seen that you will be tested when you say that. تو here they have the kibr. کیوں؟ پرائڈ ہے، یہ ڈسیپشن ہے ایک معنی میں. پرسن اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی کچھ ہوں، دوسرے کچھ نہیں ہے، حقیر ہے، یہ فولشنس بھی ہے. کیونکہ ایروگنس جو ہے نا بہت فیبل مائنڈڈ پرسن رہتا، اس کے مائنڈ میں نا بہت ہی پیٹی اس کی سوچ رہتی، بہت ہی حقیر سی سوچ، دوسروں کو گرا کے دیکھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی وہ ہوں. اگر کوئی انسان معافی چاہ رہا، نرمی کا بیہیو کر رہا تو سمجھتے کہ وہ کمزور ہے. نہیں، وہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت فالو کر رہے ہیں. اور کسی کے دل میں نرمی ہے تو اس کے گھر میں خیر ہے، کسی کے اندر نرمی نہیں ہے تو خیر نہیں ہے. اور ایروگنس رکھنا، سختی رکھنا، لوگوں کو معاف نہیں کرنا، لوگوں کے غلطیوں کو دہرانا اور ان کے ساتھ برا بیہیو کرنا، وی ڈونٹ نو. اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے، ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ناٹ دیٹ. اب یہاں پر نا موضوع آگے دیکھیے چینج ہو گیا کہ زمین اور آسمان کے بارے میں بات ہو رہی. البتہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، آدمیوں کا پیدا کرنا یعنی انسان کا پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. سو اللہ از سیئنگ جو زمین اور آسمان ہے، isn't it vast؟ ہم انسان کو دیکھیے، اب آپ اپنے آپ کو دیکھیے یا میں اپنے آپ کو دیکھوں، وی آر اے چھوٹے انسان، رائٹ؟ چھوٹا ان سینس لائک کتنا ہوگا ہمارا ویٹ، رائٹ؟ بٹ زمین اور آسمان کا دیکھیے، huge, gigantic, right? That's what I'm talking about. تو وہ ڈیفیکلٹ تھی کریٹ کرنے کے لیے یا یہ ڈیفیکلٹ ہے؟ واٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ؟ اللہ کے لیے تو ایوری تھنگ آسان ہے، بٹ اللہ از ٹرائنگ us ٹو تھنک واٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ. تو یہاں پر کیا ہے؟ لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق. کیا چیز بڑی ہے؟ which is big, which is small؟ الناسی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. تو علم نہیں ہے، لوگ جانتے ہی نہیں. تو موسٹ آف دا پیپل، ناٹ ایوری ون، موسٹ آف دیم لا یعلمون. اب یہاں پر لوگوں کے پاس جب علم نہیں رہتا تو ایسی بات سوچتے. اللہ تعالیٰ ہے جو خالق، مالک اور مدبر ہے، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی. تو جب انسان سوچنا شروع کرتا نا، تب پھر ناؤ اللہ از کمپیئرنگ اینڈ کانٹراسٹنگ سو دیٹ اے پرسن کوڈ انڈرسٹینڈ. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں. کین یو امیجن دا ٹو پیپل وما یستوی الاعمی والبصیر؟ اٹس ناٹ ایکول، رائٹ؟ ہیو یو سین دا بلائنڈ پرسن اور جو آنکھوں سے دیکھ سکتا، دونوں ایکول ہو سکتے. اینڈ دس از ناٹ لٹرلی، دس کوڈ بی لائک ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے، ایک نہیں ہے. ایک قرآن کا علم ہے، اس کے پاس تفسیر کا علم ہے اور دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، اوکے؟ اٹس ناٹ دا لٹرل میننگ. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار برابر نہیں ہیں. تم لوگ بہت کم سمجھ رکھتے ہو. اب آیت نمبر 58 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ. کبھی بھی کمپیریزن سے کیا ہوتا؟ چیزیں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی اور قرآن میں اچھے ایگزامپلز دیے جاتے ہیں، باتوں کو اچھی طرح سمجھائی جاتی اور ریئلسٹک وے میں سمجھائی جاتی ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، وَلِلْمُسِیء اور جو نہیں لائے، مطلب بہت ہی برے بدکار لوگ ہیں، قَلِیلًا مَا تَتَذَکَّرُونَ تم بہت ہی کم سمجھ رکھتے ہو، بہت کم سمجھتے ہو. فرسٹ کیا تھا؟ سمجھ رہے نہیں تھے، یعلمون تھا، لا یعلمون تھا. اب یہاں پر کیا ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی نصیحت بھی حاصل نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. لیکن ہونے والا کیا ہے؟ ان الساعۃ قیامت تو ضرور آئے گی. وین وی ڈونٹ نو، اللہ نوز بیسٹ. ہو سکتا ہے ہمارے بعد کتنے جنریشن آئیں گے، کب قیامت آئیں گی اللہ نوز. قیامت تو ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. ہیو یو سین دا آیتوں کا ایک تسلسل چل رہا ہے کہ یہاں پر لا یومنون، تو کس طرح اینڈنگ بھی جو آیت کی ہوتی، کتنی خوبصورتی ہے قرآن میں. دیکھیے سننے میں بھی، پڑھنے میں بھی. اور سم ٹائمز نا آپ غور کریے، کوئی ریسیٹیشن میں بھی جب ڈیفیکلٹ رہتے نا، میں دیکھی اس کی تفسیر اور اس کو امپلیمنٹیشن میں بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ رہتا. سم آف دا آیاز یو مائٹ ہیو نوٹس دیٹ. سو ہیئر یو کوڈ سی کہ تسلسل کیسا بن رہا اور کیا اللہ تعالیٰ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو ان الساعۃ تو لا آتیۃ لا ریب فیہا، تو یہ کب آئیں گی قیامت؟ آ کے تو رہیں گی فار شور، ڈیفینیٹلی، شورلی. لیکن وین اللہ نوز دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، یؤمنون ہیں، they are not believing that. Many people, if you ask, oh قیامت تو آئیں گی بھائی، کب آتی کی بھی they should have that belief. تو جب ایمان کے ساتھ اچھے عمل کر رہے ہیں تو ساعہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم رہے گا. if we see detail about it، لوگوں کی ایسی سویٹنگ ہوں گی that you will be merged in the sweat. Can you imagine that؟ جیسے آپ شاور لے رہے پورا پانی میں، جیسا پول میں کبھی جاتے تو کیسا رہتا، پول میں پورا پانی میں چلے گئے، تو ویسے ہی پورا سمرج ہو جائیں گے سویٹ میں. انسان کو سویٹ کب آتا، کب پسینہ زیادہ آتا؟ پریشانی میں ہے. ایون بعض وقت سردی رہتی، ٹھنڈا رہتا اور لوگوں کو پریشانی آتی، اتنا وہ پریشان ہو جاتا. اینڈ دین دا آیا نمبر 60 پہ کیا ہے؟ اور تمہارا رب نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلیل و خوار داخل ہوں گے. اب یہاں پر آیت نمبر 60، اس کا ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. جسٹ ول سی دا ٹرانسلیشن رائٹ ناؤ اینڈ دین انشاءاللہ اپ کمنگ اس میں ہم پھر اس کو پورا ڈیٹیل دیکھیں گے. کیا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، جب ہم اللہ کو پکار رہے نا، صرف اللہ سے مانگنا ہے. اُدْعُونِي، مجھ سے مانگو. استجب، اللہ will answer the دعا. اللہ will for sure. لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. لیکن جو لوگ نہیں مانگ رہے نا اللہ سے، ان لوگ کیا ہے، چیزوں کو بہت ایزی سمجھ رہے. اللہ ہی آنسر کرنے والا ہے، لیکن کیوں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ many people they don't ask Allah. They rely on the دنیاوی اسباب، not on the Allah is the only way. ہم دنیا میں اسباب اختیار کرتے، لیکن who is the one who is answering our duas؟ اللہ. اگر دعا ہی میک نہیں کر رہے ہیں اللہ سے تو کیسا ہوگا؟ تو ایسے مینی پیپل ہے، اس کے بارے میں پورا ہم انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے.